علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، تم نے اپنے والدین کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے، اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اپنے والد کے ساتھ غصے کے ساتھ بھی پیش نہیں آنا، حتیٰ کہ اپنے والد کو اف تک نہیں کہنا۔ یہ اف جو ہے یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اف کا ایک معنی علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر، حدیث کے اندر جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے والد کو اف بھی نہ کہو، تو یہ اف ہے کیا چیز؟ اف کا معنی کیا ہے؟ یعنی کون سی اگر ہم بات کرتے تو وہ اف کے اندر شامل ہوگی، داخل ہوگی، اف ہوگا۔ تو فرمایا اف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں کسی بات کا حکم دیں اور اب تم والدین کی حکم کے مطابق وہ کام بھی کر رہے ہو، بات بھی والد کی سن رہے ہو، لیکن بات سنتے سنتے تم ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہو کہ ہے کاش اگر میں آپ کی بات نہ سنتا تو میں اپنی مرضی کرتا، میں یہ کام یوں کرتا، لیکن اب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب آپ کی بات ماننی پڑے گی۔ تو فرمایا یہ بھی اف کے اندر شامل ہوگا۔ تو فرمایا اپنے والد کو تم اف تک بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے والد کے سامنے چوکڑی مار کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، اونچی آواز سے بھی نہیں بول سکتے، غصے کے ساتھ پیش بھی نہیں آ سکتے، یعنی ہر طرح کی والد صاحب کی والدہ کی خدمت کرنی ہے۔ والد صاحب کو والدہ کو کبھی پریشان نہیں کرنا، کبھی تنگ نہیں کرنا، کبھی ان کو شرمسار نہیں کرنا۔ جہاں پر یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے اور میرے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو سکھایا ہے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کو، والدہ کو بھی چند حقوق بتایا ہے جو اولاد کے انہوں نے ادا کرنے ہیں۔ تو وہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بتایا کہ جو اولاد کا والد کے اوپر حق ہے، یعنی والد صاحب نے، والدہ نے جو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو سب سے پہلے اس کو غسل دیا جائے۔ یہ اولاد کا سب سے پہلا حق ہے۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جیسے ہی دنیا کے اندر آئے، دنیا کے اندر پہلا سانس لینا شروع کرے، تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے جو والد کے اوپر، والدہ کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر بچے کا، اولاد کا سب سے پہلا حق ہے وہ اس کو غسل دینا ہے۔ فرمایا جب بچے کو غسل دے دو تو بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کے کان کے اندر اذان کہی جائے، اذان دی جائے، دائیں کان کے اندر اذان کے جملے کہے جائے اور بائیں کان کے اندر تکبیر کے جملے کہے جائیں۔ یہ بچے کا دوسرا سب سے بڑا حق ہے جو والد صاحب نے، والدہ نے ادا کرنا ہے، جو رشتہ داروں نے ادا کرنا ہے بچے کا، یہ بچے کا دوسرا حق ہے۔ اور فرمایا بچے کا تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچے کو غسل دے دیا جائے، بچے کے کان کے اندر اذان کہہ دی جائے، تو اب بچے کا تیسرا حق یہ ہے کہ بچے کا نام صحابہ کرام کے نام کے اوپر رکھا جائے، بچے کا نام انبیاء کے نام کے اوپر رکھا جائے، بچے کا نام اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے کسی صفت کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ بچے کا تیسرا سب سے بڑا حق ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جب کسی سے نام پوچھا جائے اپنے اس بچے کا کیا نام رکھنا ہے، تو کہتے ہیں یار ایسا نام ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمارے اس علاقے کے اندر ایسا نام کسی کا نہ ہو، پہلے ہم نے کوئی ایسا نام سنا ہوا نہ ہو، یعنی ایسا نام ڈھونڈتے ہیں اگرچہ وہ شریعت کے مطابق نہ ہو، اگرچہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کے ہو، شریعت سے ہٹ کے نام ہو، اس نام کا معنی اگرچہ غلط بنتا ہو، لیکن کہتے ہیں یار نام اپنے بچے کا وہ رکھنا ہے جو کسی کا نہ ہو، علاقے کے اندر، شہر کے اندر کسی نے پہلے ایسا نام سنا بھی نہ ہو، ایسا ہم نے اپنے بچے کا نام رکھنا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے نام کے اوپر نہیں رکھتے، انبیاء کے نام کے اوپر نہیں رکھتے، صحابیات کے نام کے اوپر نہیں رکھتے۔ تو فرمایا تیسرا بچے کا جو حق تھا، سب سے بڑا حق وہ اسلامی نام رکھنا تھا۔ اور اسی طرح
اب یہ تو ہو گئے بچے کے بچپن کے حالات، بچپن کے اندر جو والدین کے حق تھے۔ اب بچہ جب دودھ پینا شروع کر دے 2 سال 2.5 سال کے بعد جب بچہ بولنا شروع کرے، تھوڑا سا بیٹھنا شروع کر دے، اب جیسے ہی بچہ بولنا شروع کرے تو فرمایا پھر بچے کا چوتھا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اس سے لیا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام اس کو سکھایا جائے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ نام سکھائے جائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جب جیسے ہی بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سکھایا جاتا ہے کہو ابا اماں، ابا اماں، یہ نام سکھائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اب بچے کے حقوق میں سے جو سب سے بڑا حق تھا اس کو پہلے اللہ کا نام سکھایا جائے۔ جب ہم نے اپنے بچے کا وہ حق ادا نہیں کیا، یعنی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، ہم نے بچے کو اللہ کا نام نہیں سکھایا، ہم نے تو اس کو اپنے نام سکھائے، ماں کا نام سکھایا، ABC کے جملے بتائے، قرآن کی طرف نہیں آنے دیا، حدیث کی طرف نہیں آنے دیا، باقی سارے کام کرواتے رہے، دین کی معلومات اس کو نہیں دی۔ پھر وہی بچہ جب جوانی کے عالم کو پہنچتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہی والد آتا ہے، وہی رشتہ دار آتے ہیں، یار مولوی صاحب ہمارے اس بچے کو دم کر دو، ہمارے اس بچے کے لیے کوئی تعویذ دے دو، اس کو کوئی باتیں سمجھا دو، اس کو کوئی دین پڑھا دو، یار یہ ہماری خدمت نہیں کرتا، یار یہ ہماری باتیں نہیں مانتا، مولوی صاحب اس کے لیے کوئی دعا کرو، یہ سیدھا ہو جائے، یہ ہماری خدمت کرنے والا بن جائے، مولوی صاحب یہ کرو، مولوی صاحب وہ کرو۔ تو اب سارے کام مولوی صاحب نے تو نہیں کرنے، آپ کے اوپر جو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں بتائی تھی، آپ کو حقوق بتائے تھے اولاد کے، آپ نے تو ان میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا۔ پھر وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہی والد جو کہہ رہا ہے یار میری خدمت نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا۔ اللہ کے بندے، جب تم نے اپنی اولاد کا ایک بھی حق ادا نہیں کیا جو دین کے مطابق ہو، جو سنت کے مطابق ہو، جو پیغمبر کی شریعت کے مطابق ہو، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، تو نے اپنی اولاد کا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، اور پھر تو شکایت بھی تو کرتا ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میری خدمت نہیں کرتی، میری فرما بردار نہیں ہے۔ جب میں اپنی اولاد کو کوئی بات کرتا ہوں، آگے سے نظریں عجیب دیکھتی ہے، غصے کے ساتھ بات کرتی ہے، عجیب لہجہ اختیار کر لیتی ہے، مولوی صاحب اس کو کوئی سمجھاؤ، اس کو کوئی دین کی بات بتاؤ۔ آپ نے کبھی مدرسے کے اندر تو بچہ بھیجا نہیں، مولوی صاحب کے پاس نماز کے لیے، کلمے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کے لیے تو بچے کو پیش کیا نہیں۔ ساری زندگی بچے کو سکول کے اندر، کالج کے اندر، دنیا کی تعلیم کے اوپر بچے کو لگایا، اور پھر کوئی بچہ جب بڑا ہو گیا، باپ کی بات نہیں مانتا، والدہ کی بات نہیں مانتا، تو پھر وہی والد صاحب، وہی رشتہ دار، مولوی صاحب تعویذ دے دے، دم کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ تو یہ مولوی صاحب کے ساتھ گویا آپ مذاق کر رہے ہیں۔ اولاد کو یہ حق حاصل ہے کہ اولاد جوانی کے عالم کے اندر جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو پھر یہ حق حاصل ہے کہ میرے والد نے، میری والدہ نے، میرے والدین نے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ والد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کے اولاد کی شکایت کرے کہ میری اولاد میرے اب حقوق ادا نہیں کرتی۔ اب بچے کے بارے میں تو کہتے ہیں یار یہ ہماری بات نہیں مانتا، ہماری خدمت نہیں کرتا، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے، میں یہ نہیں سوچتا کہ یار ہم نے اپنی اولاد کے بھی کچھ حقوق ادا کیے ہیں۔ تو فرمایا بچے کا سب سے بڑا اور چوتھا حق یہ ہے کہ اولاد کا نام انبیاء کے نام کے اوپر رکھا جائے، صحابہ کرام کے نام کے اوپر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کسی نام کے اوپر رکھا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو 2 نام محبوب ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے صفاتی نام محبوب ہیں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے صفاتی ناموں میں سب سے زیادہ محبوب جو نام ہے وہ 2 ہیں۔ پہلے نمبر پہ عبداللہ، دوسرے نمبر پہ عبد الرحمن۔ کیوں؟ اس کے پہلے حرف کے اندر عبدیت ہے اور دوسرے حرف کے اندر صفات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت والے نام، یعنی یہ بندہ وہ ہے جو رحمان کا بندہ ہے، یہ بندہ وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہے۔ ایسے نام اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ فرمایا اگر تم
اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے اوپر اپنے بچے کے نام نہیں رکھنا چاہتے، تو فرمایا پھر دوسرے نمبر پر انبیاء کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ آدم نام رکھو، شیس نام رکھو، نوح نام رکھو، اسحاق نام رکھو، داؤد نام رکھو، یعنی انبیاء میں سے کسی بھی نبی کے نام کے اوپر اپنی اولاد کا نام رکھ دو۔ فرمایا اب اگر تم اللہ کے ناموں کے اوپر بھی اپنے بچوں کے نام نہیں رکھنا چاہتے، نبی علیہ السلام کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھ دو۔ قرآن پاک کے اندر غالباً 99 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی بتائے گئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی صفاتی، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے 99 نام اللہ تعالیٰ کے بھی قرآن کے اندر بتائے گئے۔ فرمایا ویسے حدیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان کی تعداد بعض کتابوں کے اندر 60,000 کے قریب بھی ملتی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تعداد بھی 60,000 یا 3,000 کے قریب بھی ملتی ہے۔ بہرحال بچے کا چوتھا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بچے کا نام صحابہ کرام کے نام کے اوپر رکھا جائے، اسلام والا دین والا نام رکھا جائے، یا ایسا نام رکھا جائے جس کا کم سے کم معنی صحیح ہو، مفہوم صحیح ہو، ایسا نام رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بعض صحابہ کرام آئے، جب دین اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر ان کا نام تبدیل